زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہر مرتبہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے موضوع پر کلام کرنے جا رہے ہیں، یقین مانیں اگر شروع سے لے کر آخر تک آج آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہے تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج ہم ایک ایسے معاشرتی مرض پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ یہ موضوع سنیں گے، ٹاپک سنیں گے، ہمارے بزرگوں کی گفتگو سنیں گے، ان کے تجربے کی روشنی میں وہ اپنی بات کو بیان کریں گے تو یقین مانیں ہمیں پتہ چلے گا کہ آج معاشرے میں کس قدر یہ مرض عام ہے۔ آئیے اس مرض کی میں مطلب آپ کو کچھ اشارے عرض کرتا ہوں۔ بدشگونی ایک ایسا مرض ہے جو بظاہر ہمیں بڑا معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی سوچ، رویوں اور خاندان کے ماحول کو بہت گہرا اثر پہنچاتا ہے۔ بہت سے خاندان علم دین کی کمی کی وجہ سے اتفاقی حادثے کو کسی شخص، چیز یا وقت سے جوڑ کر اسے منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سوچ سے نہ صرف رشتے کمزور ہوتے ہیں بلکہ کئی افراد ذہنی اذیت، تنہائی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے آتے ہی کوئی حادثہ ہو جائے تو اس شخص کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے اور یہ سوچ نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ اس بدگمانی اور وہم کا شکار صرف وہی فرد نہیں ہوتا بلکہ پورا خاندان اس کے اثرات تلے آ جاتا ہے۔ رشتے بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جو آپ کی محبت کا حقدار تھا وہ شک اور نفرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بدشگونی کے شکار خاندان۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ شگون کسے کہتے ہیں اور کیا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے؟ خاندان میں پائی جانے والی بدشگونیاں کیا ہیں؟ کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے؟ خاندان کے وہمی خیالات کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ ساری گفتگو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے پروگرام میں ہونے جا رہی ہے۔ یقین مانیں کہ اس قدر بدشگونیاں عام ہیں، اس قدر بدشگونیاں عام ہیں کہ خاندان کے خاندان اس کے زیر اثر ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا، کافی پرانی بات ہے۔ ایک فیملی کرائے پہ رہتی تھی، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ ایک فیملی کرائے پہ رہتی تھی، نیا جوڑا تھا، شادی شدہ تھا۔ ان کی جو پہلی ولادت ہوئی اللہ پاک نے بیٹی عطا کی۔ خوش ہونے کے بجائے وہ شخص بڑا غصے میں آیا، اس کو مطلب نہیں پسند آیا، وہ چاہتا تھا میرے بیٹا ہو۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اللہ پاک نے دوسری خوشی عطا کی، وہ بھی بیٹی ہوئی۔ اس نے بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا، اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ بیٹی کیوں ہو گئی، مجھے بیٹا چاہیے۔ جب تیسری ولادت ہوئی تو اس پر اہل محلہ گواہ ہیں کہ اس شخص نے اسی کنڈیشن میں اپنی بیوی کو بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ بیچاری نیم بے ہوش ہو گئی۔ اور اسی کنڈیشن میں اس بدنشی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ذرا غور تو فرمائیں، اس قدر ذہن میں بدشگونیاں ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ عورت منحوس ہے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. نہ صرف اس کو مارا پیٹا، اس پہ ظلم کیا، اس کو زبان سے اس کو اذیتیں پہنچائیں، انتہائی قدم اٹھایا، اسے طلاق تک دے دی. اور ایسی بے شمار نظیریں ہمارے مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو انشاءاللہ آج مبلغین سے بات کریں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ضرور آج کے پروگرام میں شروع سے آخر تک ساتھ رہیں، بلکہ اپنے جاننے والوں کو بھی میسج کریں کہ بھائی بہت اہم پروگرام مدنی چینل پہ ہو رہا ہے، جلدی جلدی مدنی چینل پر آ جائیں تاکہ سب اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی اصلاح کا سامان حاصل کر سکیں. اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے والا بنائے. آئیے میں اپنے مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری بھائی. رفیق بھائی الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ خیریت؟ رفیق بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے ثنا خان جناب سید محمد جامی اتاری بھائی. جامی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کی رحمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری بائیں جانب تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد ہاشم اتاری بھائی. ہاشم بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. ہاشم بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے محمد حسین اتاری المعروف حسینی بھائی. الحمدللہ. کیسے ہیں حسینی بھائی؟ اللہ کی رحمت. آپ خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے اپنے پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں. نعت خواں محمد جامی رضا اتاری بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، سید صاحب ہیں. کیا سنا رہے ہیں آپ جامی بھائی؟ کلام اعلیٰ حضرت پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب انہی کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب انہی کے قدموں میں پڑے دیکھے. اور محبوب کی مدحت میں ہے تابع سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سفر المظفر کا مہینہ ہے، عاشقان رسول اس مہینے کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں. تو کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خود اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے نعمت خود اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مادہ کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مادہ کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مادہ کی دوم آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے
ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کتنی نبی کریم علیہ السلام ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جبکہ ان کا اس سال 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں اپنائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ حضور پہ درود و سلام کے گجرے لٹائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ یاد رہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو کسی نیک عمل کرنے کے بعد تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا فرض ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، اس تصویر کے بارے میں آپ سے پیغام لیا جاتا ہے، آپ کی رائے معلوم کی جاتی ہے کہ یہ تصویر آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے، یہ تصویر دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، تصویر بھی آپ کی اسکرین پر آ چکی ہے۔ اس تصویر کو دیکھیے کہ ایک بڑی بک رکھی ہے سامنے، اور ایک بڑی بک سامنے رکھی، ایک نیچے ہے اور ایک سامنے رکھی ہے، 2 ہاتھ ظاہر ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ کتاب کے اوپر ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 بازو ظاہر ہیں، اس نے تیسری کتاب پکڑی ہوئی ہے اور تیسری کتاب کے ہاتھوں سے بک سے 2 ہاتھ نکل رہے ہیں، جس میں چوتھی کتاب، 4 بکس نظر آ رہی ہیں اس میں۔ یہ تصویر دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ تصویر کیا پیغام دے رہی ہے؟ آج کا موضوع ہے بدشگونی کا شکار خاندان۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کی شگون کہتے کسے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ مطلب مسلمانوں کو طریقہ ہے یا یہ غیر مسلموں کو طریقہ ہے؟ آئیے اس کے بارے میں مبلغ دعوت اسلامی محمد ہاشم اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ہاشم بھائی، کچھ رہنمائی فرمائیں ہماری۔ تو کریم بھائی، شگون جو ہے نا، لفظ شگون، اس کا مطلب ہے فعال لینا، یعنی کوئی انسان کسی چیز، کسی شخص، آواز، وقت یا کام کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ تو شگون کی تعریف ہو گئی۔ یاد رہے، بدشگونی لینا یہ شریعت میں منع ہے، اور اچھا شگون لینا یہ مستحب ہے، بلکہ اچھا شگون لینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی کسی آواز، کسی شخص، کسی کام کو دیکھ کر اس سے اچھا ذہن میں کام لانا کہ جناب یہ میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ یعنی صبح ہم کہیں جانے کے لیے نکلے اور کسی سید صاحب سے ملاقات ہو گئی، اب بولے یار ماشاءاللہ شہزادے حضور سے ملاقات ہو گئی، آج کا دن ہمارا اچھا گزرے گا۔ یا صبح کسی نیک شخص کا فون آ گیا ہمیں، تو اب ہم اس سے اچھا گمان لے سکتے ہیں، لیکن برا گمان رہنا شرعاً منع ہے۔ بھائی، صبح آنکھ کھلی اور سیدھی فجر کی نماز باجماعت پہلی صف میں ملی، اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اچھا گمان ہے۔ بہترین۔ فجر کے بعد ہمیں تفسیر سنانے کے حلقے میں شرکت ہوئی، یہ بھی اچھا گمان ہے کہ صبح نماز بھی باجماعت مل گئی اور قرآن پاک سننے کو مل گیا، سبحان تو اللہ۔ یہ اچھا شگون لینا یہ اچھی بات ہے۔ جبکہ بدشگونی، برا گمان کرنا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اچھا شگون لینے سے
اللہ پاک کے رحم و کرم سے اچھائی و بھلائی کی امید ہوتی ہے، بے شک اور بدشگونی سے نا امیدی ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نیک فعال لینا سنت ہے، سبحان اللہ، اس میں سبحان اللہ، اللہ پاک سے امید ہے، اور بد فعال لینا یہ منع ہے، اس میں رب کریم سے نا امیدی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، امید اچھی ہے، نا امیدی بری، ہمیشہ رب سے امید رکھو، یعنی سبحان کبھی بھی اللہ سے بری امید نہیں رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ بے شک بے شک، صراط الجنان میں مفتی قاسم عطاری فرماتے غیر مسلموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے، اور ان کے جو وہمی لوگ ہیں نا وہ ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم بھی سن کے حیرت کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کام کو نکلا، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، یا مخصوص پرندے کی کوئی آواز آ گئی، فوراً گھر پہ واپس آتے ہیں، بھائی یہ بدشگونی ہے، یہ بھائی صحیح بات نہیں، یہ منحوسی ہے۔ اسی طرح کسی کے آنے سے یا بعض دن اور مہینوں کو یہ منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ مشہور تھا۔ اس طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے۔ بے شک، اسلام اس طرح کے وہم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بے شک، اور اسلام نے جہاں دیگر فضول رسموں کی جڑیں ختم کیے، وہیں اس بری رسم کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ پاک پہ بھروسہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت، یعنی بدشگونی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جڑ سے اکھاڑ دو، جس چیز سے بدشگونی ہو رہی ہے وہ کام چھوڑنا نہیں، کر گزرو، کر گزرو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ اب دیکھیں آج کل وہ مطلب ہے کہ فورن کنٹریز میں اب تو شاید سنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہی ہے۔ کیسے بدشگونی ہے؟ مثلاً 13 کا حصہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، نتیجتاً کوئی مطلب ہے کہ بہت بڑی مطلب اسکائی رائز بلڈنگ بنائی ہے، اس میں ان کے ہاں 13ویں منزل نہیں ہوگی، 12 کے بعد سیدھا 14۔ ہاں جی، منزل ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہاسپٹل میں لے لیں، بیڈ نمبر 12، اس کے بعد بیڈ نمبر 14، 13 نمبر بیڈ ہوگا ہی نہیں، وہ اس کو یہ مغربی ممالک کا حال۔ جی جی جی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اللہ اللہ، یعنی کوئی تک ہی نہیں ہے اس طرح کے کہ یار 13 کو کیوں منحوس کہہ رہے ہو بھائی؟ 13 عدد، ہاں یہ منحوس، منحوس، تو 14 کیوں منحوس نہیں ہے؟ 15 کیوں منحوس نہیں ہے؟ 13 ہی کیوں؟ اب ان کے پاس عجیب منطق ہے۔ اسلام بہترین مذہب ہے، اور اسلام ہمیں اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ بدشگونی ہمیں منع کی گئی ہے اور اچھا شگون لینے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین۔ اور کتنی پیاری تعلیمات ہے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین کہ بدشگونی لینا۔ جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ صراط الجنان میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم پرانی ہے، تو یہ رسم پرانی ہے، ہماری نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اسلام نے تو اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ جس چیز کے بارے میں بدگمانی ہو وہ کام کر گزرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ہمیں یہ تعلیمات ہیں، کہاں مسلمان ان چکروں میں پڑ گئے اور بدشگونیوں کا شکار ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ابھی ہاشم بھائی نے مغرب کا احوال بیان کیا کہ 13 نمبر کا ہسپتالوں میں بیڈ بھی نہیں ہوگا، بلڈنگ بنے گی تو 13 نمبر مائنس 12 کے بعد 14 نمبر آ جائے گا، 13 نمبر لکھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی رسمیں، ہماری نہیں ہے۔ اسلام نے اتنا پیارا ہمیں قانون دیا ہے، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ جو چیز بدگمانی آپ کے دل میں بدشگونی پیدا کر رہی ہے اس کو مطلب کر گزریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم واقعی اپنے وہموں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو خاندانوں میں اس قدر بدشگونی عام، اب ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل بیان کرتے ہیں، حال معلوم کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کس قدر بدشگونی عام ہے۔ آئیے کچھ بدشگونیوں کا ذکر سنتے ہیں جو ہمارے خاندانوں میں عام ہے۔ کیا فرماتے ہیں حسینی بھائی؟ بدشگونی ہمارے خاندانوں میں کس قدر
اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اس کی کچھ مثالیں بیان فرمائیں۔ ہمارا موضوع ماشاءاللہ کہ خاندان میں پائی جانے والی بدشگونیاں، اور پروگرام بھی ہمارا ایسا ہے کہ جس میں ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی بہتر بنائے، زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے یہ ہمیں سیکھنے سے پتہ چلے گا، کیونکہ بعض خاندان میں جہالت، توہم پرستی، پھر بدشگونی جو ہے یہ جب آ جاتی ہے نا تو خاندان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو خاندان میں بہت زیادہ اہمیت بھی دے دی جاتی ہے کہ یوں نہیں اور یوں، یوں نہیں اور یوں، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پاؤں ہلا رہا ہے، ٹانگیں ہلا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ٹانگیں مت ہلا، یہ بدشگونی آ گئی۔ اسی طریقے سے میری الٹی ہاتھ جو ہے نا پھڑک رہی ہے، الٹی آنکھ پکڑ رہی، کیا ہوا بھائی؟ الٹی آنکھیں پھڑکنے سے کیا ہوگا؟ تو بتاتے ہیں الٹی آنکھ پھڑکنے سے لگتا ہے کہ آج کوئی جھگڑا ہوگا، پھڈا ہوگا، الٹی ہاتھ میں خارش آ رہی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں خارش آ رہی ہے، سیدھے ہاتھ میں خارش، لگتا ہے کہ آج مال آئے گا، پیسہ آئے گا، دولت آئے گی۔ اسی طریقے سے بعض خاندانوں میں ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جس کے اگر دانت اوپر نیچے نکلتے ہیں تو بعض خاندان یہ شگون لیتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اپنے ننھیان والوں کے لیے جو ہے یہ بھاری ہوگا، یعنی یہ غلط سوچ ہے ہماری، دانت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ کہیں لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے کوئی گزر جائے، جب کوئی بچے کے اوپر سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اچھا وہ کہتے کون ہیں؟ وہ ہمارے گھر کی جو خاتون ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے، وہ خاندان کی ایک سربراہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے، بچوں کے اوپر سے نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب بچے کے اوپر سے گزرتے تو بچے کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت مشہور ہیں یہ باتیں، یہ تو بہت عام مشہور ہے، ہیں یہ۔ یہ تو چیزیں عام ہی ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کے اندر جیسے نئی نویلی دلہن آ گئی، بیاہ کرا گئی، شادی ہو کر آ گئی، اور شادی کی تاریخ بھی ان تاریخوں میں لی گئی کہ جو پہلے سے ذہن بنا ہوا کہ اس تاریخ کے اندر ہمیں شادی طے نہیں کرنی۔ ان تاریخوں میں اگر شادی طے ہو جاتی ہے، نکاح تک کی ترکیب ہوتی ہے، دلہن رخصت ہو کر اپنے جب میکے پہنچتی ہے، سسرال پہنچتی ہے، تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ اللہ اللہ۔ یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت جب سے ہمارے خاندان میں آئی ہے ہم تکلیفوں میں آ گئے، ہم پریشانیوں میں۔ یہ دل کا وہم ہوتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان کی کمزوری کہ ہم نے فوراً اس چیز کو اپنا ایک حصہ بنا لیا کہ بھئی یہ ہماری زندگی میں ہوا تو اس وجہ سے ہوا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بچنے کی صورت کیا ہوگی کہ ہم علم دین حاصل کریں، دینی مجالس سے جڑ جائیں، اسی طریقے سے قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی آسانی سے گزرے گی۔ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بھی شگون لیا جاتا ہے، کوا آ کے کائیں کائیں کرتا ہے تو بڑے بوڑھے بولتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے گا، یعنی کہ کوے کے بولنے پر بھی، آواز پر بھی، مہینوں پر، دنوں پر، جانوروں پر، اسی طریقے سے پرندوں کی جو آوازیں، اس کے اوپر ہم نے عقیدے بنائے ہوئے، یعنی کہ وہم، توہم پرستی۔ بلی روئے گی تو یہ مطلب ہے اس کا، کتا رو رہا ہے بلی رو رہی ہے مطلب تو اس کو بھی یعنی کہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور رات کو جب کتا اگر بھونکتا ہے یا روتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی شگون لیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آنے والی ہے۔ ان چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے، دین اصل ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے نا، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو یہ توہم پرستی ہمارے پیچھے سے آ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک ہمارے خاندان کے اندر جو ہے نا یہ حفاظت ہوگی، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے ہماری بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، بچے بھی وہی باتیں کر گزرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں بھی وہی باتیں آتی ہے کہ ہماری دادی نے یہ کہا تھا، ہماری نانی نے یہ کہا تھا، ہمارے دادا نے یہ کہا تھا، تو یہ خاندان میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایمان، یقین یہ کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جو تکلیف اور راحت آ رہی ہے وہ کسی ذات سے نہیں آ رہی، کسی کی طرف سے نہیں آ رہی، وہ اللہ پاک کی مشیت ہے۔ وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا مبلغ دعوت اسلامی نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا
کہ ہمارے معاشرے میں کتنی، اور یہ تو کچھ کم بیان کی گئی ہیں، وقت کی قلت ہے، پر آپ خود ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کتنی باتیں عام ہیں. ہم فال لیتے ہیں، ہم مطلب بدشگونیاں زیادہ لیتے ہیں. یار اس کا چہرہ صبح دیکھ لیا، ابے بھائی اس کو تو بھائی جب بھی چہرہ صبح دیکھ لیتا ہوں میرا تو پورا دن ہی خراب ہو جاتا ہے یار، تو گھر سے باہر نہیں نکلنا یار، اس سے سامنا نہ ہو جائے، یہ خاندان کا وہ فلاں شخص مجھے نہ دیکھ لے، یہ تو یہ سب بدشگونی کی کمر توڑ دی الحمدللہ دین اسلام نے. تو ہمیں تو بدشگونیوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے. تو بدشگونی سے بچیں گے، بچائیں گے، اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ہم نے انہیں اپنانا ہے اور اپنی زندگی انہی تعلیمات کے روشنی میں گزارنی ہے. اب تو 1500واں جشن ولادت آنا ہے، تو بدشگونی کو مٹائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت پیکج ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت. گجراتی ایک کہاوت ہے، کاڑی مندڑی آڑی اتری، یعنی کہ آڑی گزر گئی، تو یہ پھر وہ سفر وہ کینسل کر دیتے کہ نہیں اب سفر پر نہیں جانا ہے، نقصان ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ ویسے ہی مطلقاً کہ جب بھی کہیں نکلے، چاہے گھر سے نکلے چاہے کہیں جا رہے ہیں اور کالی بلی نکلی تو اباؤٹ ٹرن ہو جائیں، تو یہ ہے بدشگونی. اور شریعت میں بدشگونی جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. تو اب اگر وہ حدیث میں اس کا علاج بڑا پیارا بتایا ہے کہ اگر بدشگونی ہو نا جس کام میں، تو وہ کر گزرے، اس کو کر ڈالے. تو میں ایک بار سفر میں تھا، یعنی یوں شرن تو میں مسافر تھا، لیکن وہ دوران سفر کہیں یعنی کہ بہرحال کسی شہر میں تھا میں سفر کے دوران، تو وہاں کالی بلی میرے آگے نکلی تھی کیا، تو میں تو سیدھا نکل گیا واپس، یعنی کہ اباؤٹ ٹرن نہیں ہوا. سمجھے، حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو نکل گیا آگے. الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میرا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اس کو برسوں ہو گئے اللہ کی رحمت سے. یہ میں ایمان مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، تو ایسا نہیں سوچا کرو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے. کالی بلی تو ہمارے معاشرے میں بس سمجھیں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی بھائی، اب بھائی واپس. تو یہ مطلب اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کتنی پیاری ہماری مطلب تربیت فرمائی کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، بلی آ گئی، میں تو گزر گیا بھائی. شریعت پر عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہی میں ہی عافیت ہے. ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، اس زمانے میں ہوتا ہوگا پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا، اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت پر لکیر کھینچ کر فال نکالنا، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ کالی بلی والی جو ہمارے شیخ امیر اہل سنت نے مثال دی ہے تو بہت ہی عام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بزرگ مندی چینل پہ جتنے ناظرین ہوں گے وہ سب اس بات کو سمجھتے ہوں گے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ایک اور رفیق بھائی، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی وبا ہے، جیسے میں نے شروع میں واقعہ سنایا کہ بیٹیاں پیدا ہونا اور بیٹی پر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اچھا یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. اب وہ بیچاری تختہ مشق بن جاتی ہے، لوگ اسے باتیں سناتے ہیں، ساس بھی باتیں سنا رہی ہے، رشتہ دار بھی باتیں سنا رہی ہیں، اور شوہر کا سلوک بھی بہت برا ہو جاتا ہے. مطلب وہ اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو مطلب تصور نہیں کر سکتے. تو کیا بیٹیوں کے بار بار پیدا ہونے پر بدشگونی لینا درست ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کریم رضا بھائی، یہ واقعی صحیح فرمایا آپ نے کہ بدشگونی جہاں ہمارے معاشرے میں اس قدر داخل ہو گئی ہے کہ یہ بھی کئی گھر ہیں جو اس کی وجہ سے برباد ہو گئے. اور بدشگونی جو ہے نا، اس کا اسلام نے جیسے ابھی بھی آپ نے سماعت فرمایا، قبلہ شیخ طریقت نے بھی جیسے بتایا
کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں بیڈ اومن، ٹھیک ہے، بیڈ اومن، بدشگونی کو. اچھا، یہ بعض خاندانوں میں آج کل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے یہاں بار بار بیٹیاں پیدا ہوں تو سسرال والے اسے منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی جی. بعض اوقات شوہر بھی مایوس ہو جاتا ہے. اب شوہر بھی ظاہر ہے علم دین سے نا بلد ہے، گھر میں بھی دین کا ماحول نہیں ہے، تو سب جو ہے اس بیچاری لڑکی کو تانوں کا نشانہ بناتے ہیں. اللہ اللہ. حالانکہ اولاد کا لڑکا یا لڑکی ہونا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اور بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے. یہ کون سی سورہ میں ہے؟ یہ ہے سورہ شورا آیت نمبر 49. ماشاء اللہ. اچھا، مفسر قرآن مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کسی کے یہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، اور کسی کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. بے شک. کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے. بے شک. اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا، اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا، بات بات پر تانوں کے نشتر چبونا اور آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا، الامان والنفیس، طلاق تک کی نوبت آ جاتی، قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے. افسوس ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا. اسلام کی خوبصورت تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ کریں اور وہموں اور بدشگونی کی طرف توجہ نہ کریں. زندگی کے فیصلے کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر کام میں اللہ پاک کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، میں یہاں پہ چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک خبر شیئر کروں کہ ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص جو ہے اس کی بیوی کو لگاتار 3 بیٹیاں ہوئی، ٹھیک ہے نا، یک کے بعد دیگرے 3 بیٹیاں ہوئی. اب وہ ظاہر جہالت کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو وارننگ دے دی کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، الامان والنفیس. اب ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ جب وہ پھر پریگننٹ ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا. اچھا، یہ بھی لوگوں کے اندر بڑا ہی غلط فہمی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں وہ معلوم کرتے ہیں جنس اور پھر اس پہ معاذ اللہ ڈیسیشن لے لیتے ہیں، جبکہ یہ غیب ہے اور غیب کا علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ کے عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلی اللہ علیہ وسلم. تو الٹرا ساؤنڈ میں پھر بیٹی آئی، 4تھی بیٹی. اب اس شوہر نے تیش میں آ کے اس کو مارا دھاڑ کیا، جو بھی کیا، اور طلاق دے دی. اب وہ بیچاری ظاہر ہے طلاق یافتہ، وہ پھر اپنے میکے گئی، اور جب اس کو ڈیلیوری ہوئی، جب اس کا وقت آیا اور ڈیلیوری ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیٹا پیدا ہوا. اللہ سبحان اللہ سبحان. اب اس کو افسوس بھی ہوا سب کچھ، لیکن اب کیا کریں، چڑیا جب چگ گئی کھیت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم بدشگونی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹی جو کہ اللہ کی رحمت ہے. دیکھیں، ایک بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ بیٹے جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. سبحان اللہ. نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی لیکن رحمت تو رحمت ہی ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ تو سبحان. کتنی پیاری بات ہے. تو ایک کاش کہ ہم آج یہ سمجھ سکتے کہ بیٹیاں کس قدر خوش نصیب ہوتی ہیں والدین کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسی رحمت ہوتی ہیں، اور ہم اس طرح کی کوئی بدشگونی نہ لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بلکہ بہت سارے فیملیز جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں گے. بے شک. جتنی تہمات ہیں، جتنی بدشگونی ہے نا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب اس کی دلیل لاؤ، ساری بیس لیس ہیں. بس آپ اس سے سنا، ہم تک آیا، ان کے پاس ہماری دادی کہتی تھی، ہماری دادی کہتی، کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی. جبکہ اسلام نے دلیل کے ساتھ مطلب کہ ہمیں بتایا ہے کہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ یہ کروں گا کہ پاسبل ہے آپ جا رہے ہیں، کالی بلی آگے سے گزر گئی اور آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی،
لیکن اس کو بھی بدشگونی میں نہیں لیں گے، نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جو چیز ہونی تھی وہ ہونی ہے. اگر کالی بلی نہ بھی گزرتی تو بھی آپ کے ساتھ ہونی تھی. ہونا ہی تھا. تو ایسی صورت میں بھی بدشگونی نہیں لینی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. تو بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑی گفتگو، سیکھنے والی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھنے والی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. جس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیچاری عورت، یقین مانے یہ اس عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور جو بھی یہ زیادتی کر رہا ہے اس کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے. اس میں اس مظلوم عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ بیٹیاں جس کو چاہے اللہ دیتا ہے، بیٹے جس کو چاہے اللہ دے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کے نصیب میں، یہ اس کی تقسیم ہے. اب اس عورت کو تختہ مشق بنانا یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. زیادتی ہے اس کے ساتھ. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں اس پر توبہ واجب ہے، اس سے معافی بھی مانگنا پڑے گی، اس کو راضی بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم کر چکے ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ پھر تصویر دیکھتے ہیں. اس میں 5 کتابیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پہلی بک ٹیبل پر ہے، دوسری بک ہے کھڑی ہے، 2 ہاتھ نکلے ہوئے، ایک ہاتھ کتاب پر ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر پھر ایک بک ہے جس میں گرین بازو نکل رہے ہیں. اس نے پھر ایک اور بک ہاتھ میں لے رکھی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک بک نظر آ رہی ہے. ٹوٹل 5 بکس ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تصویر کیا پیغام دے رہی ہے؟ آئیے، اب ایک پیکج ہے ہمارے پاس، نیکی کی دعوت، تو سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کیا فرما رہے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. آج ہم کراچی میں صدر میں ایک نجی مارکیٹ میں نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے 2025 میں، یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ آنے والا 1500واں جشن میلاد خوب جوش و خروش سے منائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں جنت میں بھی نصیب ہو، تو ہمیں ان کی سنتوں کو سیکھنا ہوگا، اپنانا ہوگا اور دوسروں تک پہنچانا ہوگا. مسکرانے کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، سلام کرنا ہوگا، سنت کے مطابق کھانا کھانا ہوگا. یقیناً ہر سنت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیڑھی ہے جو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نیکی کا کام کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، قرآن پاک صحیح طور پر سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو ہمیں جو ہے سنتوں پر عمل کرنا ہے اور یہ 1500واں جشن میلاد خوب دھوم دھام سے منانا ہے. سنتیں سیکھیں اور سکھائیں، 1500واں جشن میلاد منائیں، نیکی کی دعوت دیں اور نیکیوں پر عمل کریں، 1500واں جشن میلاد منائیں. یہاں پر مدینہ مسجد واقع ہے، وہاں عصر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگایا جاتا ہے جہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. تو وہاں کوشش کر کے عصر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی تشریف لایا کریں کہ وہاں آ کر قرآن پاک سیکھیں اور ثواب پائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں اور قرآن سیکھیں، 1500واں جشن میلاد منائیں. اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر سال 12 ربیع الاول کو خوب جوش و خروش سے منانے کی
سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، سنتیں سیکھیں اور سکھائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. اس دفعہ جو جشن ولادت آ رہا ہے ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ یہ 1500واں جشن ولادت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا 1500واں سال ہے. یہ جو 12 ربیع النور شریف 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یہ 1500واں جشن ولادت منانے ہم جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں عافیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم نے دھوم دھام سے منانا ہے. دیکھیں 1500واں جشن ولادت ہے تو اس کا اہتمام بھی ایسا ہونا چاہیے اور خوب جوش و خروش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم 1500واں جشن ولادت منائیں گے الحمدللہ. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی دعوت اسلامی 3 اگست بروز اتوار استقبال ماہ ربیع الاول کی خوشی میں ایک بہترین بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے. اس کا ایڈریس سماعت فرما لیں. شہر کراچی نمائش چرنگی کے پاس نشتر پارک میں 3 اگست کو بروز اتوار 2025 یہ عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے. تمام اہلیان کراچی کو اس کی بالخصوص دعوت ہے. تو آپ سب نے آنا ہے، کراچی والے، باقی تو انشاءاللہ مدنی چینل پہ لائیو ہوگا تو سب نے مدنی چینل پہ شرکت کرنی ہے، اور جو آ سکیں وہ شہر کراچی میں نشتر پارک اجتماع میں ضرور شرکت کرنی ہے. 3 اگست یاد رکھیے گا، 3 اگست انشاءاللہ 10 بجے یہ اجتماع کا آغاز ہوگا اور 10:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا. اور آپ کی لیے خوشخبری ہے کہ اس میں جو بیان کریں گے انشاءاللہ بیان کی سعادت پانے تشریف لا رہے ہیں نگران شورا مجلس شورا کے ہمارے مرکزی نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ. تو شہر کراچی والوں سے گزارش کروں گا آپ سب نے شرکت کرنی ہے. 3 اگست کی دعوت کو عام کرنا ہے. جتنے بزرگ ہمارے مدنی چینل پر موجود ہیں آپ نے اپنے تمام دوستوں کو دعوت دینی ہے. ہو سکے تو جمع کر کے قافلہ بنا کر اجتماع میں شریک ہو. انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے، سنتیں پھیلائیں گے اور اپنے آقا کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، آمنہ بی بی کا جایا، آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا. صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، برکت کی آمد مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ سماعت فرما لیں. 3 اگست کو یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے. اتوار کا دن ہوگا 2025 3 اگست اتوار کا دن نشتر پارک نمائش چرنگی کے پاس واقع ہے اور یہ اجتماع عشاء کے بعد 10 بجے شروع ہو جائے گا اور 10:30 بجے انشاءاللہ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ سب نے شرکت کرنی ہے اور اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. ہمارا
پروگرام کا موضوع ہے بدشگونی کے شکار خاندان۔ میں ہاشم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں یہ سوچ بھی نظر آتی ہے نا کہ یار یہ فلاں شخص جو ہے نا، یہ فیملی والے دادی بتاتی ہیں، بڑے بتاتے ہیں کہ اگر کسی کام سے نکل رہے ہو، اگر سامنے وہ شخص آ جائے نا، اس کا منہ دیکھ لو تو واپس آ جانا، ابھی نہیں جانا، مسئلہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو کیا کوئی شخص بھی منحوس ہو سکتا ہے؟ کئی خاندان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں چیز جو ہے نا وہ نحوست کا سبب ہے۔ اچھا، بعض لوگ، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ایک آنکھ والا ہے، کوئی معذور ہے، ان لوگوں سے بدشگونی لیتے۔ اب کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو کسی شخص نے طریقہ کار میں خرابی کی نشاندہی کر دی، بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس میں یہ مسئلہ ہے، یا اس کام سے رک جانے کا کہا، بھائی یہ نہیں کرو، اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے اس میں ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، روکا ٹوکی ہاں ٹوکا ٹوکی کر دی ہے، اب کام نہیں ہو سکے گا، چھوڑو اس کو، نہیں کرتے۔ کسی دن کوئی کام خراب ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ہاں صبح فلاں شخص نظر آیا تھا یا فلاں کی آواز سن لی تھی، اس لیے دن خراب گزرا ہے۔ اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ شکار کی غرض سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا، جو ہی شہر کی چار دیواری کے پاس پہنچا تو اسے ایک شخص نظر آیا جس کی ایک آنکھ تھی۔ اچھا، وہ راستے سے ہٹنے کی بجائے بڑی بے نیازی سے چلا رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے بدشگونی لی کہ یہ تو بہت بڑی بدشگونی ہے، کیا اس منحوس کو پتہ ہی نہیں تھا جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس نے سپاہیوں کو غصے سے کہا کہ اس شخص کو پکڑ لو اور اس کو باندھ کے رکھو، ہم واپسی میں اس کی سزا تجویز کریں گے۔ اس بیچارے کو پکڑا، باندھ کر دھوپ میں اس کو رکھ دیا۔ بادشاہ گیا، اتفاق سے اس کو شکار میں بڑی کامیابی ہوئی، اچھے خاصے جانور اور پرندے اس کو ملے، بڑا خوش ہوا۔ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واہ آج تو بڑا شکار بڑا اچھا رہا۔ شام کو جب وہ پلٹ رہا تھا، وہ آگے تھا، اس کے پیچھے جو شکار جو تھا نا وہ اس کو لے کے اس کے ساتھی آ رہے تھے۔ اب جو اس شخص کے پاس پہنچا تو اس شخص نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، کہیے دن کیسا گزرا، اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے منحوس کون ہے، میں یا آپ؟ اب یہ سننا تو بادشاہ کی شان میں گستاخی، سپاہیوں نے تلواریں نکال لی۔ بادشاہ نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، اس کی بات سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ ہم میں سے منحوس کون ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا رسیوں میں باندھ دیا گیا اور تیز دھوپ میں دن بھر مطلب ہے کہ میں سڑتا رہا، جبکہ آپ نے مجھے دیکھا تو اتنا سارا شکار آپ کے ہاتھ آیا، بتائیے منحوس کون ہے؟ اب بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ واقعی یار یہ بدشگونی لے گا نے صحیح نہیں ہے، اس کو آزاد بھی کر دیا اور اس کو بہت سارا مال دے کے اس کو رخصت بھی کیا۔ اس طرح سے مطلب بدشگونی کسی شخص کے بارے میں نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، یا مطلب ہے کہ ایک آنکھ والا ہے، یار یہ رب کی طرف سے ہے، اس کی مصلحت ہے۔ اس نے اگر کسی کو لنگڑا پیدا کیا ہے یا کسی کو اندھا پیدا کیا ہے تو اس کی مصلحت ہے۔ اور یہ بات میں نے پرسنل نوٹ کی ہے، اگر کسی کے پاس کسی نعمت کی کمی ہے، مثلا آنکھوں کی کمی ہے، لیکن ذہنی طور سے بڑا وہ تیز ہوتا ہے، ایک ایک چیز فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ایک ٹانگ ہے، لیکن وہ کام کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ کہ کلپس میں نے اسے دیکھی ہے کہ جو ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، بڑی سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو ان لوگوں پہ تو مطلب ہے کہ آپ کو رحم آنا چاہیے اور ان لوگوں کی تو مطلب مدد بھی کرنی چاہیے، نہ کہ آپ ان سے بدشگونی لیں، یہ تو اچھی بات ہی نہیں نا۔ بہت خوبصورت واقعہ، بڑا مطلب اس سے ذہن سازی والا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ واقعی اس نے، بادشاہ نے اس سے دیکھا ایک آنکھ والے کو، ایک آنکھ والے نے بادشاہ سلامت کو دیکھا، دونوں کا دن بڑا مختلف گزرا
اور بادشاہ کی بڑی اچھی اصلاح کا سامان بنا. تو ہمیں بھی چاہیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں. دیکھیں کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا. سب جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سب اللہ نے پیدا کیے ہیں. کوئی منحوس نہیں ہوتا, بلکہ منحوس وہ چیز منحوس ہوتی ہے, وہ وقت منحوس ہوتا ہے, وہ لمحے منحوس ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں, جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتے ہیں. وہ وقت, وہ گھنٹے, وہ لمحے, وہ فعل منحوس ہوتا ہے جو گناہ کرتے ہوئے گزرتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی والے کام منحوس ہیں, کہ کوئی شخص میں منحوسیت اللہ نے نہیں رکھی ہے. ورنہ تو سب سے اٹھ کر ہم اپنے گھر والوں کو ہی دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنی زوجہ کو دیکھتے ہیں, شیشہ دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمارا دن برا گزر جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے الحمدللہ اس کی بالکل کاٹ فرمائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے بہت گفتگو اس پر کی, کافی باتیں آپ نے سنی. ہمارے حسینی بھائی نے تو بہت ساری مثالیں بھی بیان کی. ہو سکتا ہے پروگرام دیکھنے والوں کے اپنے ذہن میں بھی باتیں آ رہی ہوں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, یوں بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی بدشگونی لی جاتی ہے. تو بہت ساری باتیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان جو بدشگونی کی رسومات, عادات ہمارے خاندانوں میں شامل ہیں, انہیں دور کیسے کیا جائے. تو حسینی بھائی اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ان بری باتوں سے ہماری جان چھوٹے, ہم بچیں ان سے, کیا کرنا چاہیے. جو خاندان وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو انہیں ہر چیز میں منحوسیت ہی نظر آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ذہن بن جاتا ہے نا, ذہن بن جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے. اور یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ عقیدے کی کمزوری ہے, بالکل یہ اسلام سے دوری ہے. اس چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں. جی, اس چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں. یہاں تک کہ وہمی لوگ بخش شگونیوں کا جب شکار ہو کر غلط فیصلے کر کے نہ صرف خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی وبال جان بن جاتے ہیں. اب ہمارے ہی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بچے کے ہاتھ میں کینچی ہے نا, وہ کینچی چلا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کینچی مت چلاؤ, جھگڑا ہو جائے گا. تو اب اس کو بھی دور کرنا چاہیے. بچے کے ہاتھ میں کینچی آ گئی یا بڑے کے ہاتھ میں, سارا دن ہی چلاتا ہے, کینچی چلاتے رہتا ہے سارا دن, جھگڑے ہو رہے خاندان کے اندر. اب اسی طریقے سے بعض خاندانوں میں ایسا ہے کہ جب کوئی خاتون پیٹ سے ہوتی ہے, حمل سے ہوتی ہے, اور سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے, جیسے سبزی کاٹنا, گوشت کاٹنا یا کوئی ایسی چیز آپ نے وہ عمل نہیں کرنا. تو اب وہ بڑے بوڑھے ان کو یہ سمجھاتے ہیں گھر کے خاندان کے اندر, جو ہماری دادی ہے, نانی ہے وغیرہ, ان کے بھائی یوں اگر آپ کرتے ہیں مثال کے تو جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے, زیادہ تر تو سورج گرہن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جو مطلب حمل سے ہے, تو بھئی آپ نے کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے. اب وہ کاٹو گے تو بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا, کان کٹا ہوا ہوگا, بچہ ایب دار پیدا ہوگا. تو یہ بھی بدشگونی ہے. اب اس چیزوں کو دور کرنا لازمی ہے کہ منحوس ہونے کا وہم شیطان کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے, نفرتیں اور بد اعتمادی اور سکون کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ اس عورت نے ایسا کوئی کام کر دیا, یعنی کہ حمل کے دوران اور بچہ ڈیلیور ہوا, بچہ پیدا ہوا اور اس کے اندر کوئی ایپ پیدا ہو گیا, اب وہ ساری زندگی وہ سنتی رہے گی, بچی وہ خاتون وہ سنتی رہے گی تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو نے یہ عمل کیا. اسی لیے اسلام نے اس قسم کی سوچ جو ہے, ایسی سوچ اور عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں دی. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے, بلکہ واضح طور پر تعلیم دی گئی ہے کہ کسی شخص, کسی جگہ, کسی چیز یا وقت کو منحوس سمجھنا صرف ایک وہمی خیال ہے, اس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے. بے شک ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے, جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا, عاشق میں نے بھی فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی نیک ہو, پرہیزگار ہو, عبادت گزار ہو تو اس سے اچھا شگون لیا جاتا ہے کہ آج تو الحمدللہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آیا, کیسے نمازی بھائی ہے, کوئی حاجی ہے, کوئی اچھا آدمی ہے. اور اگر کوئی برا شخص نظر آ جائے تو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کے متعلق سوال ہوا کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یا سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑے گی. وہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اسے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں. اللہ اللہ.
ہمارے شیخ کے طریقت نے پیاری ایمان کی یعنی کہ بات بتائی کہ وہم جب پیدا ہو جائے نا تو اس کو ہم کو کر گزرو. آپ نے اپنی مثال دی کہ بلی ایک مرتبہ گزر گئی آپ کے سامنے سے, تو آپ نے اس کالی بلی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایمان الحمدللہ کامل ہے, اللہ کی رحمت سے عقیدہ پختہ ہے, عقیدہ بھی کامل ہے, تو آپ نے شریعت پر عمل کیا اور آپ فرماتے کہ میں کر گزرا, میں گزر گیا اس راستے سے اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا نا, ہمارے بزرگوں سے اچھی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, ان سے سیکھنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا عقیدہ بنا لیتا ہے, اور یہ طرز عمل کیسا ہے, شرعی طور پر برا تو نہیں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں ہے, کہ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. شریعت میں حکم ہے جب کوئی برا شگون خیال میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے اور ہرگز نہ رکے نہ ہی واپس آئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے دعا بھی تعلیم فرمائے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ, نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے, اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی تکلیف اور راحت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے اقدس میں کسی نے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے, راحت بھی اللہ کی طرف سے, شفا بھی اللہ کی طرف سے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو طبیب کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ مریض طبیب کے پاس جب جاتا ہے تو مریض کو امید ملتی ہے اور طبیب کو روزی ملتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسی بات ارشاد فرما دی کہ جس میں عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا. بدشگونی ایک بیماری اور سخت گناہ ہے, اور اس سے بچنا جو ہے یہ لازم ہے. بے شک جب بھی برا شگون ذہن میں آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں. جیسے کہیں جانا ہے تو راستہ ترک کر دیا, کسی کام پر جانا ہے تو اس کام پر نہیں جاتے, سفر پر جانا ہے تو سفر پر نہیں جاتے, یا جس کام کے کرنے کا ارادہ کیا وہ کام ترک کر دیتے ہیں. جیسے بھی ہاشم میں نے بتایا کہ اگر کوئی آنکھ سے ایک آنکھ والا ہے یا پاؤں سے لنگڑا ہے یا کوئی اور عیب ہے اس کے اندر, تو یہ اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی تقسیم. اس نے تھوڑی چاہتا کہ میری ایک آنکھ ہو, اس نے تو نہیں چاہتا کہ میرا ایک پاؤں, تو اللہ پاک کی تقسیم تھی, اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہا. اب آپ اس سے برا شگون لے رہے, آپ اس سے برا شگون رہے, اس بندے کو یعنی کہ آپ منحوس سمجھ رہے ہیں, اس کی بات کو منحوس سمجھ رہے ہیں, اس کے سامنے آنے کو منحوس سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جیسا شریعت نے ہمیں فرمایا شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی. انشاءاللہ. ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے آتا ہے نادانی میں. کسی کے ہاں ولادت ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور کینچی کسی نے نہیں چلائی تھی, ٹھیک ہے نا, پھر بھی بچے کے ہونٹ کٹے ہوئے, اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ صبح آپ نکلے, بڑے نیک سیرت پرہیزگار آپ نے شخصیت کی زیارت کی, اور آپ کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ وہ بغلے جھانکیں گے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یار, نیک آدمی کو دیکھا تو اب کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ ان کے سارے خیالات وہ باطل ہیں. بیٹی کے بارے میں میرے ذہن بڑی پیاری بات آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پہلی اولاد کیا تھی؟ بیٹی تھی. تو یار آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک طرح سے بیٹی جو پیدا ہوئی ہے قدرتی سنت ہے, اس پہ آپ کو خوشیاں منانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے, نہ کہ یہ منحوس ہے. خوش ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, بیٹیاں تو رحمت ہیں. اور بڑی پیاری بات رفیق بھائی نے فرمائی تھی کہ نعمت کا حساب ہوتا ہے, رحمت تو انعام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, واقعی بدشگونی ایک بیماری ہے اور سخت گناہ ہے, اور اس سے بچنا لازم اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اس بات کو گرہ سے مان لیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ فتاوی رضویہ شریف میں کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. تو آئیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ایک سیگمنٹ شامل کرنا ہے. 1 اگست کو پلانٹیشن ڈے منایا جا رہا ہے, شجر کاری مہم کا آغاز ہو رہا ہے, اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت 1 اگست 2025 کے بارے میں کیا ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مرحبا.
मंठार की आमद, मरहबा आकाए अत्तार की आमद। मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला जो जश्न विलादत का मौका है, ईद मिलादुन नबी पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1500वां जश्न विलादत वैसे ही मना रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस शजरकारी को भी इसका हिस्सा बना लें। कि मैं सबसे पहले ऐलान करूंगा अपने लिए इंशाअल्लाहुल करीम 1500वें जश्न विलादत की खुशी में इंशाअल्लाहुल करीम 15 पौधे लगाऊंगा। अब आप भी नियत तय करें। देखो मैंने अपने हिसाब से अर्ज किया, आप 115 लगा लो ना, 1500 15,000 अल्लाह ने दिया जिनको माल, तो वो तो 15 लाख भी लगा सकते हैं। तो ये उम्मत की बड़ी खिदमत होगी, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। और ये मतलब रुकावटें जो तरह तरह की बीमारियां और इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं, इसमें भी बड़ी रुकावट होगी और इंशाअल्लाह ताज़ा हवा लोगों को मुयस्सर आएगी। मैं सोचूं कि यार मेरे ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बोलता है मेरे ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो बोलता है मेरे ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मतलब कतरा कतरा दरिया बनता है। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे और जितना हो सकता है वो पौधे लगाए, और पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है ना। हम चरागा करते हैं, झंडे ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मुफ्त नहीं लगते ना, इस पर भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं यार। तो थोड़ा हिस्सा शजरकारी का भी रख लें, ये ज़हन में रहा कि चंदा जिन कामों के लिए लिया ना आपने, जैसे चंदा चरागा के लिए लिया है, तो वो चंदा शजरकारी में यूज़ नहीं हो सकता, इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो आशिकान रसूल जो पौधा लगा नहीं सकते या खुद इसके ख्याल नहीं रख सकते, तो FGRF की तरफ से ये ऐलान है कि कमो बेश 500 रुपये हमने हिसाब लगाया है पौधा लगाना, उसकी खाद और उसकी थोड़ा ख्याल रखने का जो खर्चा है। तो आप चाहें तो FGRF के ज़रिए भी अपने लिए, अपने महरूमीन के इसाले सवाब के लिए पौधे लगा सकते हैं। जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, सब अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, देहातों में, इलाकों में खूब शजरकारियाँ करें। या अल्लाह पाक जो कोई 1500वें जश्न विलादत की खुशी में कम से कम 15 पौधे या कम से कम एक पौधा, या एक भी ना लगाए तो किसी एक को 15 पौधे लगाने के लिए तैयार कर दे, या जो जितने ज़्यादा लगाएं ऐ अल्लाह पाक उसकी उतनी ज़्यादा रोज़ी में बरकत हो जाए। ऐ अल्लाह पाक इसके घर में बीमारियां, बच्चों की बीमारियां दूर हो जाएं, और ऐ अल्लाह पाक ईमान पर सलामती की मोहर लग जाए और सब बेहिसाब बख्शे जाएं और मीलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में पड़ोसी बन जाएं। तो हम 115 रुपए के हिसाब से भी अगर हम पौधे की तरकीब दिलाते हैं ना, यानी 100 हैं 200 हैं, तो 115 तक का भी अगर हिसाब रखते हैं ना, तो एक आम इस्लामी भाई जो शायद 400-500 रुपए अफोर्ड ना कर सके, एक घर भी ना 3-4 मिलकर पौधा लगा लेंगे। जितना हम कम से कम कीमत बताते हैं, तो इसमें शायद हमारे लगाने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फी पौधा कम से कम 115 रुपये, तो वो इस तरह आप दे दें 115। और अगर 500 के हिसाब से, मैंने 500 की नियत की है, मैं इंशाल्लाह 500 वाला ही दूंगा। और हर तरह से इख्तियार होगा कि वो जिस तरह भी FGRF वाले लगाएं पौधे, लेकिन अब जो भी इसके अखराजात हैं वो भी इसमें शामिल कर लें। तो इस तरह सब यही नियत करें कि हम अपने पौधों का फिगर तो देंगे, हमको इतने पौधे के पैसे लो, लेकिन वो अंडरस्टूड होगा कि इसके जो खारजी अखराजात जो हैं, खाद लगाना, तो माली का खर्चा, तो पानी का खर्चा, तो देखभाल का, तो बाज़ों का इस पर जालियाँ लगाई जाती हैं सब्ज कपड़ों की, तो जो भी खारजी अखराजात हैं वो भी इसी रकम से अदा किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों के बंदी चैनल के नादरीन, शजरकारी के बारे में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के जज्बात आपने मुलाहिज़ा फरमाए। आपने अपनी नियत भी बयान फरमाई कि मैं भी इंशाअल्लाह जश्न विलादत की खुशी में शजरकारी में हिस्सा लूँगा, अपना हिस्सा मिलाऊँगा। और हमारे मजलिस शूरा के निगरान ने भी बड़ी प्यारी बात फरमाई कि 115 रुपये एक पौधा लगाने के। देखें, पौधा सिर्फ लगाना नहीं, जैसे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई कि सिर्फ लगाना नहीं है, उसको बचाना भी है, दरख्त भी बनाना है, उसको पानी भी देना है, धूप से भी बचाना है, हवा से भी बचाना है। ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी FGRF कर रही है। दावत इस्लामी की का एक शोबा है FGRF, जो फलाई और समाजी कामों में मसरूफ़ होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी हमारी FGRF की टीम कर रही है। आप इनसे तामुन कर दें। देखिए, हमें खुद लगाना शायद थोड़ा मसला हो, कहाँ लगाएं, जगह
لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اپنی جگہ ہے، غیر کسی دوسرے کی جگہ ہے، کہاں پودا لگانا ہے، اور پھر پودا لگا کر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے درخت بھی بنانا ہے. تو آپ FGRF کے ڈونیشن سیل میں، یہ ابھی اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ کر لیں، آپ اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر شو ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں، آپ اپنی رقم یہاں ٹرانسفر کر دیں. دیکھیں یہ پیسے پلانٹیشن میں ہی خرچ ہوں گے، یہ پیسے مکمل اختیارات کے ساتھ دیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ بس درخت لگانے اور پودا لگانے اور درخت بنانے میں ہماری رقم خرچ ہوگی. اب آپ جتنے رقم کی نیت کرتے ہیں اتنا آپ ڈونیشن کر دیں، انشاءاللہ آپ کی رقم اسی مد میں خرچ ہوگی. دوبارہ دیکھ لیں، اس کی پکچر لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اپنا ڈونیشن پہنچائیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہوگی. دیکھیں موسم کی جو تبدیلی ہے، آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ موسم کی تبدیلی ہمارے لیے ہلاکت خیز بن سکتی ہے، اور اس سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ پودے لگائیں اور درخت بنائیں. انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے پودے لگانے، اگر اپنی نسلوں کی زندگی کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں پودا لگانا ہوگا. تو حضور کا 1500واں جشن ولادت ہے، نیت کر لیں کہ پودا لگائیں گے اور درخت بنائیں گے، اور اپنے نبی کا 1500واں جشن ولادت سب مل کر کے پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے. پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے. پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے، اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شجرکاری میں شامل ہو جائیں، اپنا حصہ بھی ملائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں، یا اللہ جو جتنا حصہ ملا ہے اس کی روزی میں اتنی برکت عطا فرما، اور مغفرت کی دعاؤں سے نوازا ہے. اللہ کے ولی ہیں، زمانے کے ولی ہیں، تو ان کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے ضرور شجرکاری مہم میں اپنا حصہ شامل فرمائیں، اور پیارے نبی کا 15واں 100واں جشن ولادت منائیں. سبحان اللہ. رفیق بھائی، ہم نے آج بدشگونی کے شکار خاندانوں کے بارے میں اچھی سیرحاصل گفتگو کی ہے. ہمارے بزرگان دین کے ساتھ بھی تو ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، جیسے شیخ طریقت زمانے کے ولی ہیں، آپ نے اپنا عمل بیان کیا، اس طرح کچھ اور بزرگان دین کے طرز عمل بیان فرمائیں تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں. جی کریم رضا بھائی، دیکھیں یہ جو بدشگونی اور اس کے جو شکار جو آج کل زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے دین سے دوری. ٹھیک ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ لٹل نالج از ٹو ڈینجرس. ٹھیک ہے، تو اب سرے سے ہی نالج نہ ہو تو یہ تو ڈینجرس سے بھی زیادہ ایک اسٹیپ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی کے کسی لمحے کو کسی خاص مہینے، دن، جگہ یا شخص کو منحوس سمجھ کر بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بلکہ ان کا ایمان اللہ پاک کی ذات پر پختہ تھا، اور وہم و گمان یا ستاروں کے ذائچوں پر یقین رکھنے کے بجائے اپنے کام کا ارادہ کر لیتے اور بھروسہ اللہ پر رکھتے، پھر اس کام کو پورا کر کے گزرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی پامسٹ، ٹھیک ہے، اس نے رکاوٹ کھڑی کی اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ تشریف نہ لے جائیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس وقت چاند عقرب یعنی آسمان اور برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اور اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ماشاءاللہ ان کا ایمان کو تو دیکھیں کتنا مضبوط ایمان ماشاءاللہ. پیارے آقا نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے. اللہ اللہ. میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا. اللہ اکبر. پھر دنیا نے دیکھا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس سفر پر روانہ ہوئے، اور اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی. یہاں تک کہ تمام دشمن مارے گئے
اور امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ واقعی ہمارے بزرگان دین کا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام مزاحم کا بیان ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے. یہ بھی ایک پامسٹری کی ایک وہ ہے. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ کہا، کہنا تو مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ کہا کہ ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا. فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے. پھر فرمایا مزاحم، ہم چاند و سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ نکلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ایمان تھا ہمارے بزرگان دین کا. اللہ بھائی ایمان کی مضبوطی تھی، ایک عقیدے کی پختگی تھی. آج جو بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو مسائل، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ علم دین سے دوری ہے، دینی ماحول سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، اور دینی مطالعے کی کمی ہے. بٹ نسل در نسل یہ باتیں ہمارے خاندانوں میں چلی آ رہی ہیں، اور بدقسمتی سے آج بھی وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. آج بھی ہمارے گھروں میں ایسی جہالت، دور جہالت والی باتیں ہمارے گھروں میں رائج ہیں، اور ہم ان باتوں پہ بدشگونی لے رہے ہیں. ہمارے اسلام کتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے، ہمارے بزرگان دین کا عمل ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں اپنی زندگی میں مطلب اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ذہن سازی، غلط ذہن سازی کر رہے ہیں. دین سکھانا چاہیے، انہیں بری عادتیں سکھا رہے ہیں. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. بدشگونی سے بالکل بچنا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اپنی تصویر کی طرف جو آپ کو دکھائی گئی تھی. اس تصویر کو دیکھتے ہیں، تصویر دیکھ کر انشاءاللہ وہ کالز لیتے ہیں. جی کالز دیجئے. میرا نام محمد اسنین اتاری ہے. اس تصویر میں کتابوں کو انسانی شکل میں دکھایا گیا ہے جو ایک دوسرے سے علم حاصل کر رہے ہیں. اس تصویر میں سر اور چہرہ نہیں بلکہ کتاب ہے، جو اس کی بات کی علامت ہے کہ انسان کو اصل عزت و وقار اس کے علم سے ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ہاشم بھائی. یہاں وہی بات مطلب ریپیٹ ہو رہی ہے جو ابھی آپ نے فرمائی کہ علم ضروری ہے. علم ضروری ہے. علم ہوگا تو بندہ یہ نحوست اور اس معاملے میں نہیں پڑے گا. کتاب انسان کی بہترین دوست ہے. بے شک. کتاب پڑھنے والا کون ہے، اس سے کتاب کو غرض نہیں ہوتی. کتاب سے، یہاں کتاب سے مراد اچھی کتاب ہے، یہ ناول ڈائجسٹ نہیں ہوتے. اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، تو بندہ پھر صحیح معنوں میں راہ ہدایت پہ آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے حالات کو دیکھنے کے بجائے اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، اور دوسروں کی خامیاں کو دیکھنے کے بجائے اپنی خامیوں پر توجہ رکھنی چاہیے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں حسینی بھائی؟ کالر نے اچھی بات شاید فرمائی. کالر نے بات تو اچھی کی مناسبت کے حساب سے کہ بھئی ہمیں دوسروں کے حالات کو ہی دیکھنے چاہیے، اپنے حالات کی طرف توجہ. یعنی اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں یہاں سے کتاب کا درس دیا جا رہا ہے. کتاب سمجھا رہے کہ بڑی کتاب اس سے کم سائز کی جو کتاب ہے اس کو سکھا رہی ہے، اور اس سے جو کم سائز کی کتاب ہے وہ اس کو سکھا رہی ہے. یعنی کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے سبق لے رہی ہے. یعنی کہ یوں سمجھے کہ اگر ٹیچر بھی ہے، کوئی استاد ہے، تو وہ بھی ہمیشہ کتابوں سے ہی استفادہ حاصل کرتا رہتا ہے. یہاں پر یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کتابوں کا دامن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کتابوں سے جڑے رہنے چاہیے، اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات، بڑی اچھی سوچ کالر نے بیان کی. اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین، ساری علم کی برکتیں دیکھیں. جتنی بدشگونیاں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں، عام ہیں، اس سب کی وجہ علم دین سے دوری ہے، دین کا نہ سیکھنا ہے، علماء سے دوری ہے، کتابوں سے، دینی کتابوں سے دوری ہے. اگر دینی کتابیں مطالعے میں رہتی، علماء کی صحبت ہوتی، دینی ماحول سے وابستگی ہوتی اور علم دین حاصل کیا ہوتا تو یہ برائیاں ختم ہو جاتی معاشرے سے. آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، 3 اگست کو دعوت اسلامی ایک بہت بڑا اجتماع شہر کراچی میں کرنے جا رہی ہے، اور یہ استقبال ربیع الاول کی خوشی میں ہے. تو آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا
ہونے جا رہا ہے عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع. اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری اس میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل کریں, آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سنیں. صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے اور مدینہ منورہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. دنیا بھر کے مسلمان اسی انداز کو اختیار کرے جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. جہاں بھی آپ حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے, نرمی کے ساتھ رہیں گے, شفقت کے ساتھ رہیں گے, باعمل بن کے رہیں گے, اللہ پاک نے چاہا تو عام مسلمان آپ کے قریب آئیں گے اور غیر مسلم آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے. شہر کراچی کے عاشقان رسول بھرپور انداز سے اس اجتماع پاک میں شرکت فرمائیے. انشاء اللہ الکریم دیکھیے میدان اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں پر بیان, جس کا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 اگست 2025 بروز اتوار. اس اجتماع کا آغاز قریباً رات 10 بجے اور بیان رات 10:30 بجے نشتر پارک نمائش چورنگی کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اگست شروع ہو رہا ہے. 1 اگست 1 اگست کو ہم پلانٹیشن ڈے منا رہے ہیں, شجر کاری کا دن منا رہے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی پوری دنیا میں جہاں جہاں تک شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی آواز گونج رہی ہے انشاءاللہ شجر کاری مہم ہوگی اور ہریالی ہریالی الحمدللہ اہتمام کیا جائے گا. تو اور 3 اگست کو الحمدللہ یہ میدان اجتماع ہو رہا ہے اور یہ استقبال ربیع الاول شریف کے لیے عظیم الشان اجتماع ہے اور مولانا محمد عمران اتاری صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. 10 بجے رات اجتماع کا آغاز ہوگا, 10:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا. بالخصوص اس اجتماع میں اہلیان کراچی کو دعوت عام ہے اور میں بزرگوں کے مدنی چینل پر بیٹھ کر بزرگوں کو دعوت دے رہا ہوں. آپ نے خود بھی آنا ہے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. اجتماع میں خود بھی آئیں گے, اپنے بچوں کو بھی لائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. اور اگست کی 1 تاریخ کو پودے لگائیں گے, درخت بنائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہے. الحمدللہ یہ اس کی برکتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اگر ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے تو یقین مانے دنیاوی بیماریاں ہم سے دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, تنگ دستیاں بے روزگاریاں بھی دور ہوں گی. دین سیکھنے کو ملے گا. جیسے کہ آج بدشگونی کے بارے میں سنا تو جب یہ سنیں گے ذہن بنے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے خاندان سے اس بری خصلت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے. بدشگونی سے بچیں گے اور بچائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے سب مل کر بولیں. اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھروں میں بھی باواد بلند ہمارے ساتھ مل کر بولیں کہ بدشگونی سے بچیں گے اور بچائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. بدشگونی سے بچیں گے اور بچائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں